اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38۔ ہنالکا، اسی جگہ، اسی وقت، دعا مانگی زکریا نے ربہ، اپنے رب سے، کالا، کہا، ربی، اے میرے رب، حب لی، مجھے عطا کر، من لدن کا، اپنے پاس سے، ذریتن، اولاد، طیبتن، پاکیزہ، انکا، بے شک تو، سمیع الدعا، خوب سننے والا ہے دعا کا۔ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل اور علم و حکمت کے خزانے دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے دعا کی، یا رب، مجھے بھی اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ صرف اولاد ہی نہیں بلکہ ظاہری باطنی خوبیوں والی، پاکیزہ، اچھے اخلاق والی، عمدہ، پاک اور نیک اولاد کی دعا کی۔ فرمانے لگے کہ بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بہت بوڑھی اور ضعیف ہو چکی تھی اور ساری عمر بانجھ رہی تھی، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس سے سب کچھ دیکھا تو دل میں شوق آیا، خیال آیا کہ اے اللہ، اس بچی کو تو یہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی پاکیزہ اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ مانگنے والے جب توکل سے مانگتے ہیں تو اسباب اور ذرائع نہیں دیکھتے، وہ اپنے اسباب اور ذرائع پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ جب دینے پر قادر ہے، جب دینے پر، نوازنے پر آتا ہے تو نہ اسباب دیکھتا ہے نہ ذرائع، وہ نواز دیتا ہے۔ مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کرنے والے، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے والے رب، تیرے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں، تو ہر مشکل آسان کرنے پر قادر ہے۔ بس ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اے اللہ، ہمیں بھی مشکلوں سے نجات عطا کر، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہمارے لیے ہماری اولاد کو صدقہ جاریہ بنا، جن کو اولاد نہیں عطا کی ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اے اللہ، ہمارے پاس بھی کوئی اسباب اور ذرائع نہیں، لیکن تیری رحمت اور کرم کی امید لگائے بیٹھے ہیں، ہم پر کرم فرما، رحمت فرما، بخشش فرما، آمین ثم آمین۔